الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى سبحان اللہ. وقال ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. صدق اللہ العظیم. غوث اعظم بمن بے سرو ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد بگیردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی. مدد کن یا معین الدین چشتی. مدد کن یا معین الدین چشتی. معزز و مکرم علماء کرام، سادات اعظام، حاضرین محفل، پردہ نشین، ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کے غم گسار مصطفیٰ جان رحمت حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں آپ بھی میرے ساتھ مل کر بآواز بلند پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. السلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. السلام علیک یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. السلام علیک یا حبیب اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت. سبحان اللہ. سبحان اللہ. باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت. تم کو مشدان نار کا اے دشمنان اہل بیت. تم کو مشدان نار کا اے دشمنان اہل بیت. کس زباں سے ہو بیان داستان اہل بیت. مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خانے اہل بیت. ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان. ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان. خدائے پاک ان کی پاکی بیان کرتا ہے. سبحان اللہ. ناپاکوں کو اللہ نے کبھی توفیق ہی نہیں دی کہ وہ اہل بیت کی بات کر سکیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اہل بیت کی تعریف کے لیے خون بھی پاک چاہیے، نسب بھی پاک چاہیے، زبان بھی پاک چاہیے. سبحان اللہ. ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان. آیے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آیے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت. اور سر کٹانا جان دینا کوئی تم سے سیکھ لے. سر کٹانا جان دینا کوئی تم سے سیکھ لے.
جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت، سبحان اللہ، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت، ان کے گھر میں بے سبحان اجازت اللہ، جبرائیل آتے نہیں۔ سبحان اللہ، کن کے گھر میں؟ ان کے گھر میں، ان کے گھر میں، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں۔ اگر ہم محفل حسین میں آئے تو پھر اس طرح بیٹھنا بھی کیا سبحان اللہ، سبحان اللہ، ان کے گھر میں جبریل کسی کے گھر آتا نہیں، اے ہے واہ واہ، اور جس کے گھر آتا ہے پھر وہ سلامت رہتا نہیں، اس لیے کہ جبریل بے شک جب بھی آیا ہے تو کبھی قوم لوط پر آیا تو پر پہ اٹھا کر کے پلٹ دیا، قوم نوح پر آیا ہے تو وہ قوم تباہ ہو گئی۔ پہلے تو آتا نہیں، اور آتا تو پھر اس شان سے آتا ہے کہ انسان محفوظ نہیں رہ پاتا، لیکن جن کا ذکر کرنے آپ آئے ہیں، واہ واہ، سبحان یہ کوئی کہانی قصہ تو نہیں، یہ وہ حقیقتیں ہیں جو حدیث مبارکہ میں موجود ہے۔ ان کے گھر آتا ہے اور کس قدر ادب سے آتا ہے۔ ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت، سبحان اللہ، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت۔ سبحان اللہ، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، سبحان اللہ، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان سبحان اہل اللہ، بیت، سبحان اللہ، یوں کہا کرتے ہیں سبحان سنی اللہ۔ داستان اہل بیت۔ یہ 2015 اور 1437 کا ماہ محرم کا محفل حسین کا یہ ہمارا پہلا پروگرام۔ آپ سب کی آمد، میرا آنا اللہ قبول فرمائے۔ یہ محفل برسوں تک 3 دن ہوتی رہی، پھر آپ کا شوق بڑھا تو وہ 5 دن ہو گئی، اور آپ کا شوق اور بڑھا تو پھر اور دن بڑھ گئے۔ اللہ آپ کا میرا آنا قبول فرمائے۔ اس سال ہم نے یہ طے کیا تھا کہ پہلے ہی دن سے واقعات کربلا شروع کر دیں گے، اور کربلا پر گفتگو شروع ہو جائے گی، لیکن احباب اس لیے کہ لوگوں کا پریشر بھی تھا کہ ہر سال تو یہی سنتے ہیں کہ وقت کم ہے اس لیے میں شارٹ کر رہا ہوں، اس سال ہم نے یہ نہیں سننا ہے، اور ہمیں آپ اس سال پورا کربلا سنا دیں۔ ٹھیک ہے، آپ کے شوق کو سلام، اور میری بھی تمنا یہ ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ تو ایسا ہو کہ سارے واقعات بیان ہو جائیں، پھر زندگی رہے نہ رہے لوگ سنتے رہیں، کیونکہ مجھ سے پہلے بھی لوگ سناتے رہے اور میرے بعد بھی لوگ سنائیں گے۔ جتنا ذکر کرتے ہیں حسین کا ذکر مثل مشک کے ہے، مشک کو جتنا آپ ملتے جائیں گے، جتنے رگڑتے جائیں گے، اس کی خوشبو اتنی بڑھتی چلی جائے گی۔ تو ایک تمنا ہے، لوگوں کی بھی محبت ہے مجھ سے، اور نسبت حسین کی وجہ سے مجھ سے محبت ہے کہ وہ میری زبان سے کربلا کے مکمل واقعات سننا چاہتے ہیں، اور میں بھی چاہتا ہوں کہ ایسا ہو جائے۔ لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ جب تک چاند اور سورج نکلتے اور ڈوبتے رہیں گے، واقعات کربلا نہ مکمل بیان ہوئے ہیں اور نہ مکمل بیان ہو سکیں گے۔ جس کو حسین اعظم سے جتنی نسبت ہوتی جائے گی، جو جتنا قریب ہوتا جائے گا، اتنا ہی وہ کربلا کو اتنے قریب سے دیکھے گا، اور پھر وہ اتنے قریب سے بیان کرے گا۔ یہ عشق پر موقوف کرتا ہے، یہ محبت اہل بیت پر موقوف ہے کہ جس کا عشق جتنا معراج پاتا جائے گا، جتنا عروج پاتا جائے گا، جتنی ترقی پاتا جائے گا، وہ اتنا ہی کربلا پر آگاہ ہوتا جائے گا۔ اور کربلا کو سمجھنے والے اہل دانش سمجھتے ہیں،
اہل شعور سمجھتے ہیں، اہل ایمان سمجھتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو واقعات آج ہی سے شروع کرنے تھے، لیکن کچھ احباب نے کہا کہ فضائل اہل بیت پر کچھ گفتگو ہو جائے تاکہ اس کے بعد پھر واقعات کربلا شروع ہوں۔ بہرحال سب کی جذبات کا احترام لازم ہے، اس لیے میں نے قرآن مقدس کی اس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر اہل بیت کی محبت کو فرض کیا ہے۔ بہت توجہ سے آنے والی گفتگو کو سنیں۔ پہلے میں آپ کے سامنے چھوٹی سی تمہید پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم برسوں سے تقریباً 16 سال سے زیادہ کا عرصہ بیت رہا ہے، محفل حسین منا رہے ہیں سنی دعوت اسلامی کے زیر اہتمام۔ حالانکہ ہمارے اسلاف اور بزرگ تو جب سے کربلا ہوا تب سے لے کر آج تک ذکر حسین کرتے چلے آئے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ، لیکن آپ اس بات کو یاد رکھیں، ہمیں بنیاد پہلے سمجھنا ہے کہ کربلا کی بنیاد کیا ہے۔ کربلا کیا ہے؟ یہ صرف کوئی کہانی قصہ نہیں ہے، یہ صرف کسی قلمکار کی قلم کی جولانیاں نہیں ہے، یہ کسی خطیب کی لفاظی نہیں ہے، یہ صرف معاذ اللہ کسی کی عقیدت کا غلو نہیں ہے، بلکہ کربلا وہ حقیقت ہے کہ جو بندے کو بھی اللہ نے ایمان کی نگاہ دی ہے، اگر وہ ایمان کی نگاہ سے کربلا کو پڑھے گا تو پورا دین اس کو کربلا کے اندر نظر آئے گا۔ مکمل دین سمٹ کر کربلا میں آتا ہے، اور کربلا ہمیں زندگی جینے کا سلیقہ عطا کرتا ہے، ہمیں ناموس رسالت پر مرنے کا ذوق عطا کرتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، تو یاد رکھیں کربلا کا جو تعلق ہے وہ خاص طور پر اہل بیت سے ہے۔ اہل بیت کیا؟ اہل بیت کیا؟ اس لیے کہ آج کل نئی نسل، نوجوان لڑکے، نوجوان جو ہمارے مسلمان ہیں، نماز سے ناواقف، روزوں کی حکمتوں سے ناواقف، قرآن مقدس کی معرفت سے ناواقف، اللہ اس کے رسول سے دور، اس لیے انہیں پتہ نہیں اہل بیت کیا، ان کی عظمت کیا۔ اور پھر راہ میں اتنے راہزن ہے، راہ میں ایسے راہ مار ہیں، ایسے لٹیرے ہیں کہ جس کو بھی ہاتھ لگا چوہے کو ہلدی کا کھڑا ملا اور وہ پنساری کی دکان کھول بیٹھا۔ ایسا ہی ہے، پنساری بننے کے لیے ایک ہلدی کے کھڑے سے دکانیں نہیں کھلتی، بلکہ اس کے لیے جو ہے لاکھوں روپے خرچ کر کے پہلے دکان میں مال بھرنا پڑتا ہے، پھر کہیں جا کر کوئی سودا لینے آتا ہے۔ یہ باٹ بندر نہیں ہے کہ دو بلیوں کو روٹی ملے اور بندر کے پاس لے جا کر کے تقسیم کروا لیا جائے، یہ وہ قاعدہ نہیں ہے۔ اس لیے پہلے اہل بیت کو سمجھو اور پھر قرآن سے سمجھو، حدیث سے سمجھو، قرآن اور حدیث سے سمجھو۔ یہ نہ کہنا اور یہ نہ سمجھنا کہ جو منہ میں آتا ہے عقیدت میں بول جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں عقیدت پابند ہے شریعت مصطفیٰ کی، ہمارے یہاں محبت پابند ہے قانون خدا کی، ہمارے یہاں عقیدت پابند ہے قانون رسول کی۔ ایک بات بتاؤں، ایک معیار اللہ نے ہمیں دیا ہے، ایک معیار ہمارے پاس ہے کہ مومنوں، تم سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت کرنا چاہو تو میرے رسول سے محبت کرو، اپنی جان سے زیادہ میرے رسول سے محبت کرو۔ بخاری باب الایمان میں کہہ دیا گیا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں کا کوئی ہرگز مومن نہیں ہو سکتا۔ میں اہل علم کی توجہ چاہتا ہوں، یہاں پر بعض محتاطین یہ کہتے ہیں وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا، کامل مومن نہیں ہو سکتا، لیکن یہاں جو لا ہے وہ نفی کے لیے ہے، ہرگز مومن نہیں ہو سکتا، وہ مومن ہو نہیں سکتا۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، کوئی اس وقت تک ہرگز مومن نہیں ہو سکتا کلمہ پڑھ کر بھی، قرآن پڑھ کر بھی، روزہ رکھ کر بھی، زکوٰۃ دے کر بھی، حج کر کے بھی، کعبے کا متولی ہو کے بھی مومن ہو نہیں سکتا۔ کب تک؟ رسول اللہ کی زبانی صحیح حدیث صحیح بخاری میں آ رہی ہے، کب تک؟ حتی
اکونا احب الی من والدہ و ولدہ والناس اجمعین. کب تک مومن نہیں ہو سکتا؟ اس وقت تک محبت نہ کرے حبیب خدا سے، محبت نہ کرے محبوب رب العالمین سے، محبت نہ کرے امام الانبیاء سے، محبت نہ کرے حبیب کبریا سے، محبت نہ کرے سید الانبیاء سے، محبت نہ کرے حسن خوبا سے، محبت نہ کرے جان عالمین سے، محبت نہ کرے روح کائنات سے، محبت نہ کرے صاحب قرآن سے، محبت نہ کرے یاسین و طٰہٰ سے، محبت نہ کرے مزمل و مدثر سے. جب تک میرے رسول سے محبت نہیں کرو گے اس وقت تک مومن ہرگز نہیں ہو سکتے. اگر اتنی بات کہہ دی جاتی کہ محبت نہ کرو گے مومن نہیں ہو سکتے تو ہم سوچتے چلو جتنی بیوی سے کرتے ہیں اتنی ہی رسول سے کر لو، مومن ہونے کا تمغہ مل جائے گا. کہ کبھی کبھی بیوی پہ آستینیں بھی چڑھتی ہے تو کبھی رسول کی ناموس پہ بھی آستینیں چڑھا سکتے ہیں. بات میں بہت خاص طور پر تمہارے دماغ میں بٹھانا چاہتا ہوں، یہ نہیں کہ واقعات کربلا آ کر کے سن کے چلے جاؤ. اپنی نئی نسل کو، نوجوانوں کو وہ منتقل کرنا مقصد ہے جو اللہ کے رسول نے صحابہ کو دیا، صحابہ نے تابعین کو دیا، تابعین نے تبع تابعین کو دیا، اور پھر غوث و خواجہ سے یہ وراثت ہم تک چلی آئی ہے. یاد رکھیں میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اگر اتنا کہہ دیا جاتا کہ رسول سے محبت کرو، ہم سوچتے بیوی کی طرح کر لیں گے کہ کبھی پیار سے لقمہ کھلاتے ہیں، کبھی آستین چڑھاتے ہیں، اتنی کر لیں گے جیسے بچوں سے کی جاتی ہے کہ کبھی سر پہ ہاتھ پھیر دیں اور پھر کبھی جو ہے گھر سے باہر بھی نکال دیں. لیکن قربان جائیں اللہ اکبر سید الانبیاء کے کلام پر، وہ رسول اللہ اکبر جو افصح العرب ہیں، جو فصاحت میں فصیحوں کے سردار ہیں، فصحاء عرب کے بڑے بڑے. تیرے آگے کیوں ہے زبے لچھے؟ کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. گفتگو مشکل اگر ہو رہی ہو تو دماغ لگا کے سمجھنے کی کوشش کریں، ایک ایک لفظ پہ توجہ کریں. رسول پاک نے فرمایا اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے ہرگز ہرگز. تمہاری ٹوپیاں تمہیں مومن نہ کرے گی، تمہاری داڑیاں تمہیں مومن نہ کرے گی، تمہاری مسجدیں تمہیں مومن نہ کرے گی. کب تک؟ حتی اکونا احب الی، اس وقت تک جب تک تم محمد الرسول اللہ سے محبت نہ کرو. کتنی محبت؟ تو فرمایا گیا من والدہ و ولدہ والناس اجمعین. تمہارے ماں باپ سے زیادہ محبت نہ کرو گے، اولاد سے زیادہ محبت نہ کرو گے، پوری کائنات میں سب سے زیادہ محبت نہ کرو گے. اور ایک مقام پہ کہہ دیا گیا جب تک اپنی جان سے زیادہ رسول اللہ سے محبت نہیں کرو گے تم مومن نہیں ہو سکتے، تم مسلمان نہیں ہو سکتے. اللہ اکبر. اب معیار ہو گیا حضور کا عشق قیمتی ہے، حضور سے محبت قیمتی ہے. اب توجہ فرمائیں، بڑی نفیس تمہید آپ کے دماغ میں انشاءاللہ فیضان اہل بیت سے بیٹھ جائے گی تو آگے کی گفتگو آسان ہوگی، اور پھر ساری گفتگو ہم انشاءاللہ اسی پر رکھیں گے، انہی بنیادوں پر بنیادیں قائم ہوگی، اور پھر اہل بیت کی محبت کا حسین تاج محل تیار ہوگا. اور انشاءاللہ آپ کے دل میں محبت اہل بیت کے سوتے پھوٹیں گے، اور پھر وہ دریا جو جاری ہوگا تو پھر تم کامیابی کی طرف گامزن ہو جاؤ گے. اللہ اکبر. محبت کرنا ہوگا، محبت کرنا ہوگا حبیب خدا سے، محبت کرنا ہوگا محبوب خدا سے. کتنی ماں باپ سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، تمام لوگوں سے زیادہ. اور پھر ایک مقام پہ اپنی جان سے بھی زیادہ، اپنی جان سے زیادہ تمہیں رسول سے محبت کرنی ہے. اب یہ بات تو بالکل بخاری سے کلیئر ہو گئی کہ تمہیں اپنی جان سے زیادہ رسول سے محبت کرنی. دوسری حدیث آقا فرماتے ہیں الا لا ایمان لمن لا محبت لہ، الا لا، الا لا ایمان لمن لا محبت لہ. آپ خطبے میں جمعہ کو سنتے ہوں گے، آگاہ ہو جاؤ
محبت رسول کے بغیر ایمان نہیں ہے. آگاہ ہو جاؤ، ایمان نہیں مگر محبت کا نام. آپ کو اتنی بات سمجھ گئی. اب جب محبت ہو گئی محمد الرسول اللہ سے، بس یہی دین ہے، یہی مذہب ہے، یہی اسلام ہے کہ ان سے محبت کرو جس کا نام محمد عربی ہے، جو محبوب خدا صاحب قرآن ہے. ڈاکٹر اقبال قلندر لاہوری بڑے مزے میں کہتے ہیں، بمصطفیٰ برسا خیشرا کے دی ہما اوست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بو لہبیست. دین پورا کے پورا محمد الرسول اللہ کا نام ہے. حضور کے قدموں تک پہنچنے کا نام دین ہے. اور جو چیز تجھے محمد کے قدموں سے روک دے، جو چیز تجھے حضور کے قدموں سے روک دے، وہ بو لہبی ہے. بس توجہ آپ میری طرف رکھیں. وہ دیوانے آتے رہیں گے، بیٹھتے رہیں گے. آپ توجہ میری طرف، اس لیے کہ اب میں ان آقاؤں کا ذکر کر رہا ہوں جن کا ذکر کرنے کا حکم آدم کو دیا گیا ہے. اب میں ان کے خطبے پڑھنے جا رہا ہوں جن کا خطبہ خدا ہو کر خدا نے قرآن میں پڑھا ہے. اب میں ان کا خطبہ پڑھنے جا رہا ہوں کہ منبر سے جن کے لیے نبیوں کا امام اترا ہے، خطبہ چھوڑ کے اترا ہے. اس لیے خبردار، سب سراپا ادب بن جائیں اور دل کے کانوں سے سنیں، کیونکہ ہمارا مسلک ادب ہے. ہمارا مسلک ادب ہے. یاد رکھنا، اس لیے ہم بہت احترام کے ساتھ ان کا ذکر کرتے ہیں. اور وہ بارگاہیں بڑی نازک ہے. ادب گاہیس زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کر دمی آید جنید و بایزیدی جہاں. جہاں سانس لوگ کر روک بیٹھتے ہیں وہ ہے ان کی بارگاہ جن کا ذکر ہوگا. بمصطفیٰ برسا خیشرا کے دی ہما اوست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بو لہبیست. محمد دین کا نام ہے. دین محمد الرسول اللہ ہے. پورا کے پورا دین محمد الرسول اللہ ہے. ان کے قدموں تک پہنچ جا. قلندر لاہوری مفکر ملت ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں، اور اگر تو قدم راز رسول تک نہ پہنچ سکا، یعنی ان سے اپنی نسبت نہ جوڑ سکا، تو یہ بو لہبی کے سوا تیرے پاس کچھ نہیں ہے. صرف ڈھونگ ہے، صرف مکر ہے، صرف فریب ہے. عبداللہ ابن ابی سے تیرا شجرہ ملے گا. یاد رکھنا، بلال اور صہیب سے تیرا رشتہ نہ جڑے گا، کیونکہ دین محمد الرسول اللہ کا نام ہے. اور دوسرے مقام پر کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. یہ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں تو وفادار بن جا حبیب خدا کا، تو یہ لوح و قلم کیا چیز ہے، خدا بھی تیرا ہو جائے گا، خدا بھی تیرا ہو جائے گا. اللہ اکبر. اور غالب کہتے ہیں غالب ثنائے خواجہ بیزدہ گذاشتیم، غالب ثنائے خواجہ بیزدہ گذاشتیم، ذات پاک مرتبہ دان محمد است. اور ایک عاشق کہتا ہے ہزار بار بشویم دہنز مشک گلاب، ہنوز نام تو گفتم کمال بے ادبی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ اگر میں لاکھوں مرتبہ، ہزاروں مرتبہ مشک اور گلاب سے اپنا منہ دھل لوں اور ایک مرتبہ نام محمد لوں، تو میں جو ہے وہ نام محمد لینے کا حق ادا نہیں کر سکتا. تو اب معیار بن گیا کیا کہ محمد جان ایمان ہے، محمد ایمان کا ایمان ہے، مصطفیٰ جان رحمت دین ہے، مصطفیٰ جان رحمت قرآن ہے، مصطفیٰ جان رحمت قرآن ہے، قرآن ہے، قرآن ہے. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، بلکہ اقبال خود کہتے ہیں لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب. یہ مسلک اقبال ہے. اور حضرت عبد الرحمن جامی کہتے ہیں آیات قرآن اب رویت، تفسیر قرآن گیسویت، روئے تو قرآن ماں ایماں توئی، ایماں توئی. آپ کا چہرہ ہی میرا قرآن ہے، اور یا رسول اللہ آپ ہی ایمان ہے. جن کو ان کے مرتبے کا پتہ مل جاتا ہے، پھر وہ ایسی باتیں بولتے ہیں. جن کو ان کی معرفت مل جاتی ہے، پھر وہ اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں. جب یہ طے ہو گیا
کہ محمد الرسول اللہ ایمان، جانے ایمان، تب وہی مومن ہوگا جو محمد الرسول اللہ سے جڑے گا۔ اور جڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ جس چیز سے محبوب کو نسبت ہو گئی پھر تم اس سے بھی محبت کرو۔ ایک مرتبہ مجنوں نے ایک کتے کی آنکھوں کو چوما تو لوگوں نے کہا مجنوں، کتے کی آنکھوں کو چومنا بھی کوئی بات ہے؟ مجنوں نے کہا تمہیں نہیں پتا، مجنوں بن کے دیکھو، واہ واہ سبحان اللہ، مجنوں بن کے دیکھو، اس لیے کہ یہ کتا میری لیلا کو تکتا ہے، آنکھ نہیں دیکھی جا رہی ہے، جسے تکا ہے آنکھ میں جس کی صورت جمتی ہے اسے دیکھا جا رہا ہے۔ آپ کہیں گے وہ تو مجنوں تھا، اس لیے کہ کچھ جنونی اس وقت چیخ رہے ہیں، وہ تو مجنوں تھا۔ لیکن آئیے اب محبوب الہی کا تذکرہ کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، جس چیز سے حبیب کو نسبت ہو جاتی، جس چیز کو محبوب سے نسبت ہو جاتی ہے پھر وہ چیز نہیں دیکھی جاتی، اس سے بھی محبت کی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں حضرت محبوب الہی، کون محبوب الہی؟ محبوب الہی، محبوب الہی، الہی کا محبوب، اتنا بڑا مرتبہ کہ مرید پر اپنی چادر ڈالے تو مرید عرش گھوم لے، سبحان اللہ، مرید عرش گھوم لے، یہ شان ہے محبوب الہی کی۔ لیکن خطاب کر رہے ہیں، خطاب کرتے کرتے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، خطاب کرتے کرتے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر رک جاتے ہیں، ہاتھ باندھ لیتے ہیں، پھر بیٹھ جاتے ہیں، پھر تھوڑی دیر گزرتی ہے، پھر خطاب شروع، پھر اٹھ کر کھڑے، ہاتھ باندھ کر چپ ہو گئے۔ کئی بار ہوا جب محفل ختم ہوئی کسی نے عرض کیا او محبوب الہی، یہ محبوب الہی کسی جاہل کا نام نہیں ہے، محبوب الہی بدایوں میں پیدا ہونے والے اس عالم کا نام ہے جس پہ علم ناز کرتا ہے، اس متقی کا نام ہے جس پہ تقوی ناز کرتا ہے، اس پرہیزگار کا نام ہے جس پہ پرہیزگاری ناز کرتی ہے۔ ہاں اللہ اکبر، یہ چندے پہ پلنے والا نہیں، یہ وہ ذات ہے، وہ ذات کہ اللہ اکبر جس کی خانقاہ سے لاکھوں لوگوں کو لنگر ملتا ہے اور خیرات تقسیم کرتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا او نظام الدین بدایچونی، یہ تو بتا کہ تو کھڑے ہوتا ہے، بیٹھتا ہے، تقریر روک دیتا ہے، ہاتھ باندھ لیتا ہے۔ تب محبوب الہی نے کہا تم نہیں دیکھ رہے تھے، میں دیکھ رہا، جیسے کہ آپ چہرہ میری طرف کیے ہوئے ہیں، پیچھے کیا ہو رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں، آپ نہیں دیکھتے۔ کہتے تم نہیں دیکھ رہے تھے، میں دیکھ رہا تھا کہ ایک کتا بار بار اس گلی سے گزرتا تھا، کبھی آتا کبھی جاتا، کبھی آتا کبھی جاتا، کبھی آتا کبھی جاتا۔ اسی کتے کے احترام میں اٹھ کر کے کھڑا ہوتا اور ہاتھ باندھ لیتا۔ کہا ارے کتوں کے لیے بھی کھڑا ہوا جاتا ہے؟ کہا تمہیں نہیں معلوم، اس لیے کہ جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ اللہ اکبر، جہاں عشق کا گزر نہیں ان کی نگاہیں کچھ اور دیکھتی ہے، جو عشق میں ڈوب جاتے ہیں پھر ان کی طبیعت کیا ہوتی ہے؟ فرماتے ہیں کہ میں اٹھ کر کھڑے رہتا۔ کہا کتے کے لیے؟ کہا ہاں۔ اس کتے کی خصوصیت کیا ہے؟ اس کتے کی خصوصیت کیا ہے؟ کہا اس کتے کی خصوصیت یہ ہے کہ اس رنگ کا کتا، وہ کتا نہیں، یہ کتا تو دلی والا ہے، یہ کتا تو دلی میں رہتا ہے، اس رنگ کا کتا میرے پیر بابا فرید گنج شکر کی خانقاہ کی چوکھٹ پہ بیٹھتا ہے، تو چونکہ پیر کے گلی کے کتے سے اس کتے کے رنگ کو نسبت ہے، اس لیے میں اس کے احترام میں اٹھ کر کے کھڑا ہو گیا اور گویا کہ بتا دیا ارے نادان، جب پیر کی گلی کے کتے کے رنگ کا احترام عاشق شان سے کرتے ہیں تو نبی کے گلی کے کتے کا احترام کس شان سے کرتے ہوں گے؟ اور جب نبی کے گلی کے کتے کا احترام اس شان سے کرتے ہیں کہ رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے، تم اور آ کے کتنا دماغ لے کے چلے، جب نبی کے ڈر کے کتے کا یہ احترام ہے تو جن کو نبی کاندھے پہ بٹھاتے تھے ان کے احترام کا عالم کیا ہو؟ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر تاجدار کربلا،
سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کو ہدایہ قدوری مشکات بخاری پڑھنے سے پہلے کتاب عشق پڑھنا بے چاہیے، شک سبحان اللہ. اس لیے کہ آپ سب بن گئے لیکن آپ عاشق نہیں بنے تو کچھ نہیں بنے. یہی مسئلہ تو سب سے بڑا ہے. شیطان کو سب آتا تھا، اس کو سب آتا تھا. اتنا مقرب تھا کہ جنت میں جھولا جھلاتے تھے فرشتے، اور اتنا مستجاب الدعوات تھا، ایسا بڑا پیر تھا کہ فرشتے آ کر اس سے کہتے او حضرت عزازیل ذرا دعا کر دیجئے فلاں معاملے میں. تو جنات ہو کر فرشتوں کے لیے دعا کرتا. فرشتے جس کے پاس آ کر کے دعا کراتے تھے، فرشتے جس کے پاس مسئلہ پوچھنے آتے تھے. آپ علم کو سمجھتے کیا ہیں؟ اگر کوئی بخاری مسلم ترمذی ابن ماجہ پڑھ لے تو اس کو یہ حق ہے کہ وہ جو جی چاہے بولتا رہے. ہدایہ اور قدوری پڑھ لے تو جو جی چاہے بولتا رہے. صرف اور نو کی کتابیں رٹ لے، جو چی چاہے بولتا رہے. نہیں، بولنے کا حق عاشقوں کو ہے. عشق کے معاملے میں اس لیے کہ جس کی جو ڈگری نہیں وہ اس عنوان پہ گفتگو کر نہیں سکتا. آپ کا عنوان ہدایہ ہے، آپ کا عنوان قدوری ہے، آپ کا عنوان جو ہے وہ عالمگیری، فتاوی عالمگیری اور دیگر کتب ہیں. آپ اسی پہ بحث کریں کہ صاحبین یہ کہتے ہیں، صاحبین یہ کہتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے جانبین یہ کہتے ہیں، اور پھر آپ یہ کہیں امام اعظم یہ کہتے ہیں، اور آپ یہ کہیں کہ فلاں یہ کہتے ہیں. انہی جزیات کو آپ پڑھتے رہیے اور یہی آپ کا مشن ہے. لیکن اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حسین یہ کہتے ہیں تو اس کے لیے پہلے آپ کو عشق پڑھنا ہوگا. اور عشق مدرسوں میں نہیں پڑھایا جاتا، عشق خانقاہوں میں نہیں پڑھایا جاتا. عشق تو سنہری جالیوں سے، مقید گنبد خضرا کے یہاں سے جس کے مقدر میں ہوتا ہے اس کو ملتا ہے. اتنی آسانی سے عشق نہیں ملتا. ارے اگر عشق یوں ہی ملتا تو وہ اتنا بڑا علامہ تھا جسے شیطان کہتے ہیں، اس نے سب پڑھا، عشق نہیں پڑھا. لیکن جسے جبریل کہتے ہیں وہ شاگرد ہو کے عشق پڑھا تو قدرت نے کہا وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، نکالو اس مکار کو. اس لیے کہ اللہ تو علیم بذات الصدور ہے میرے مولا، عالم الغیب والشہادہ ہے. غدار کو پہلے رکھا، جھولے جھلوائے، فرشتوں کو بلوا کر کے دعائیں کروائی، پہلے نکال کے پھینک دیتا، پہلے نکال کے پھینک دیتا. کہا نہیں، پہلے نکال کے پھینکتا تو مجھے معلوم تھا، تمہیں کیا معلوم پڑتا. تو میں نے رکھا جنت میں، اور پھر سب پڑھایا، عشق چھپایا، سب پڑھایا، محبت چھپائی، تاکہ تم کو بتا دوں کہ اہل علم کو اگر تکبر ہو جائے علم پر، اہل تقوی کو اگر تکبر ہو جائے تقوی پر، تو ہم لعنت کا ٹوک ڈال کر کے کان پکڑ کر کے باہر نکالتے ہیں. تو یہ تمہیں کیسے پتا چلتا؟ تو اس لیے رکھا تھا جنت میں تاکہ عبرت بناؤ تمہارے لیے. اللہ امتحان کہاں کیا تو نے؟ تو کہا امتحان نماز کے عنوان پہ نہیں لیا، امتحان روزے کے عنوان پہ نہیں لیا، امتحان جو ہے وہ علم پہ نہیں لیا، امتحان ان ساری چیزوں پہ نہیں لیا. جب امتحان لینا ہوا ناکامی اور کامیابی کا، کیونکہ علم پر بھی امتحان ہوا تھا، علم پر بھی امتحان ہوا تھا. یوں اگر تم سچے ہو، ثم عرضهم على الملائکہ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین. فرشتے وہاں جواب نہ دے سکے، اور جو جواب نہ دے وہ بظاہر فیل ہو جاتا ہے، اس کی مارکس کٹ جاتی ہے. توجہ فرمائے، علم کے امتحان میں فرشتے چپ رہ گئے، پھر بھی ان سے ڈگری نہیں چھینی گئی. علم کا امتحان لیا، ڈگری نہیں چھینی گئی. لیکن جب تعظیم اور عشق کا امتحان لیا تو سب جھک گئے. یہ سینہ تان کے کھڑا رہا، میں کیوں شربت بناؤں، واہ واہ کیا بات ہے، واہ واہ سبحان اللہ. میں کیوں سلام پڑھوں، کیا بات ہے، میں کیوں حسین حسین کروں، میں کیوں علی علی کروں؟ کیونکہ میں تو عالم ہوں، میں تو فاضل ہوں، میں نے تو اتنے دن پڑھا، میں نے تو وہاں پڑھا. کہا یہ نہیں چلے گا، اس لیے کہ وہ بھی کہتا تھا آدم مٹی میں آگ. کہا نکل 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 جا. کیا بنا کر؟
दुरुस्ते रजीम बनाकर, और जब तक चांद और सूरज निकलते डूबते रहेंगे उस वक्त तक तुझ पे लानत की जाती रहेगी। लेकिन वो जिब्रील शागिर्द था, जैसे सुना एहतराम करना, इल्म न देखा, तकवा न देखा, नूरानियत न देखी, अल्लाह तेरा हुक्म है, झुक गए तो कहा जा तू सैयद के सामने झुका, तुझे भी सैयदुल मलाइका बना दिया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान अहले बैत, जिक्र ताजदारे करबला, सुन्नी दावत इस्लामी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात असल इश्क की है, बात मोहब्बत की है। जिससे मोहब्बत होती है उससे उसके शहर से भी होती है, हत्ता कि हम नबी के शहर की मिट्टी से भी प्यार करते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से, उठा के लेके आए खाक उनकी आस्ताने से, इस दर की हुजूरी ही इस्यां की दवा ठहरी है, जहरे मुआसी का तैबा ही शिफा खाना। तो अल्लाह अकबर, हुजूर की मिट्टी से, जिस मिट्टी पे हुजूर ने पैर रख दिया कदम, उससे भी इश्क है। अल्लाह अकबर, मिट्टी तो मिट्टी है, लोग कांटों से नफरत करते हैं, लेकिन जिन्हें महबूब से प्यार होता है वो हबीब के शहर के कांटों को भी यूं मनाते हैं। उनके शहर के खार कशीदा है किस लिए? कशीदा का मतलब, कहते हैं ना, दो लोगों में कशीदगी हो गई, नाराजगी हो गई। आला हज़रत कहते हैं उनके शहर के खार कशीदा है किस लिए? क्यों नाराज है वो? कौन? हबीब के शहर के कांटे अहमद रजा से नाराज क्यों है? आपको कैसे पता चला कि नाराज है? तो कहा कि जो जिससे नाराज होता है वो उससे दूर रहता है, जो जिससे नाराज रहता है उससे दूर रहता है। मैं 2-2 बार गया और रूहानी तौर पर तो 100 बार गया, लेकिन उनके कांटे मुझे चुभते ही नहीं। तो इसलिए उन कांटों से कहते उनके शहर के खार कशीदा है किस लिए? आंखों में आए सर पे रहें, दिल में घर करें। आंखों में आए सर पे रहें, दिल में घर करें। हबीब के शहर का कांटा भी क्यों प्यारा होता है? रगे गुल की जब नाजुकी देखता हूं मुझे याद आते हैं खारे मदीना। और बेटा तो यूं कहता है नजर में कैसे समाएंगे फूल जन्नत के, नजर में कैसे समाएंगे फूल जन्नत के बस चुके हैं मदीने के खार आंखों में। तो हबीब से मोहब्बत हो जाए और इश्क हो जाए तो फिर कांटा भी प्यारा लगता है, मिट्टी से भी प्यार होता है, वहां के पत्थरों से ही प्यार होता है। नहीं देखा आपने इमाम मोहम्मद मालिक को कांटा चुभा, लोगों ने कहा इमाम मालिक कांटा निकाल दे, का नहीं, वो और कांटे हैं जो निकाले जाते हैं, ये महबूब के शहर का कांटा है, इसको नहीं निकाला जाएगा, इसको कस करके बांधा जाएगा। क़यामत में अल्लाह पूछेगा ए मालिक मेरे लिए क्या लाया है? अर्ज कर दूंगा तेरे महबूब के शहर का कांटा लाया हूं, उसी से मेरी निजात होगी, उसी से मेरी मगफिरत होगी। ये मेरी तमहीदी कलमात है कि लोगों, जो हबीब होता है उसकी हर चीज से प्यार होता है। अब मैं आपको थोड़ा सा और खोल दूं ताकि मेरी नौजवान मेरे भाई, नौजवान मेरी बहनें, मेरी कौम के जवान, उन्हें पता चले कि अहले बैत क्या हैं, उनका इश्क क्यों जरूरी है। ये नहीं कि किसी ने बक दिया, किसी ने कह दिया तो हमने हाँ हाँ कर ली, किसी ने प्यार की दावत दे दी तो हाँ हाँ कर ली। याद रखना, अल्लाह अकबर, अहले बैत का जिक्र करने और सुनने के लिए आए हैं, दिल के कानों से सुनो। सहाबा किराम हुजूर के वजू का पानी के कतरात भी तो पीते थे, सीने से लगाते थे। इसी पे बस नहीं, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून निकल जाता तो उसको भी उठाकर पी जाते थे। और ये तो हुजूर हैं, अल्लाह अकबर। हजरत इमाम शाफई जब उनके कपड़े मैले होते, उनके कपड़े, तो इमाम अहमद इब्ने हंबल को अपने शागिर्दों को धोने के लिए देते। लोग क्या बातें करते हैं, लोग बातें क्या करते हैं। हम तो कहते हैं लोगों पहले सीखो, इस तरह से नहीं होता। कौम में दरार डालना बंद करो। ऐसी बातें क्यों करते हो जिससे कौम मुंतशिर हो, जिससे कौम में इख्तिलाफ हो। इन बातों को तुम नहीं पढ़ते, तजाहुल आरिफाना से काम लेते हो। याद रखो, ये अच्छी प्यार मोहब्बत की जो है वो दास्तान तुम्हें अच्छी नहीं लगती, क्यों कौम को उलझाते हो? ना उलझाओ, प्यार की बात करो, मोहब्बत की बात करो। इस वक्त पूरी दुनिया को इत्तेहाद की जरूरत है। जो नुक्ता
اتحاد ہے جسے حسین کہتے ہیں، ان سے دور کرو گے تو قوم کو کہاں لے جاؤ گے؟ ان سے دور جاؤ گے تو یزیدی بن جاؤ گے، ان سے دور جاؤ گے تو فرعون بن جاؤ گے، ان سے دور جاؤ گے تو نمرود بن جاؤ گے۔ لوگوں اس لیے یاد رکھنا، بہت خیال رکھنا، لوگ آج مائک پر بیٹھ کر کے کتنا بھی کود فان کر لے، لیکن ایک دن وہ آنے والا ہے جس کو قیامت کا دن کہتے ہیں۔ اس دن سب کو اللہ کی عدالت میں کھڑے ہونا ہوگا۔ یہاں کچھ بھی کہہ لے، یہاں کچھ بھی کر لے، یہ 2 دن کی ہے دنیا، بہت زیادہ دن تک کہ آپ کی کذابی نہیں چلے گی۔ دنیا آپ کو سچا کہتی ہے نام کے اعتبار سے، لیکن آپ سرے کذاب ہو، آپ نیرے کذاب ہو۔ جو اہل بیت کے خلاف بولے وہ سچا نہیں ہو سکتا، وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ابن کذاب ہے۔ ان کو اپنے شجرے ڈھونڈنے چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو حکم دیا ہے یہ کسی مولوی کا قول نہیں جو ہم پیش کرنے جا رہے ہیں، یہ مولا کا قول ہے، حبیب خدا کا قول ہے۔ وہ میں بعد میں پیش کروں گا، وہ حدیثیں پڑھوں گا میں جو آپ کے سامنے پڑھنے کے لیے میں آیا ہوں۔ یہ تمہیدی کلمات اس لیے کہ پہلی محفل ہے، پھر ہمیں موقع نہیں ملے گا داستان کربلا میں کہ ہم اس کا ذکر کریں۔ احمد ابن حنبل کو امام شافعی اپنے میلے کپڑے دھلنے کے لیے دیتے، احمد ابن حنبل اس کو جو ہے وہ دھلتے، اور دھلنے کے بعد وہ پانی پھینکتے نہیں بلکہ اٹھا کر کے پی جاتے تھے۔ یہ کون احمد ابن حنبل ہے؟ جن کے مقلدین میں غوث الاعظم دستگیر ہے۔ یہ ہے مقام ادب، یہ ہے مقام ارے شافعی کا جب اتنا ادب کیا جاتا ہے تو شافعی جس کا ادب کرتا ہوگا اس کا کتنا ادب کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ صحابہ جن کی تعظیم کرتے ہوں ان کا کتنا ادب کیا جائے گا، ان سے کتنی محبت کی جائے گی۔ کون ہے وہ لوگ، کون ہے جن کے گھر میں جبریل بغیر اجازت نہیں آتا؟ کون ہے وہ لوگ جن کو صحابہ اپنی گردنیں پیش کرتے ہیں؟ کون ہے وہ لوگ؟ مجھے ان کے نام بتائیں۔ کون ہے آدم سے لے کے عیسیٰ تک، عیسیٰ سے لے کر صحابہ تک، صحابہ سے لے کر غوث الاعظم تک، غوث الاعظم سے لے کر امام مہدی تک، قیامت تک؟ کون ہے جس کے لیے نبیوں کا امام خطبہ چھوڑ کر کے ممبر سے نیچے اترا ہے؟ اس کا نام تو بتاؤ، وہ کون ہے؟ کون ہے؟ ارے جب خطبہ ہو رہا ہو تو آپ کسی کی طرف گردن نہیں پھیر سکتے، کسی کی طرف گردن نہیں کر سکتے، لیکن خطبے کے درمیان مولوی نہیں، نبیوں کا امام الانبیاء ممبر سے نیچے آ رہا ہے۔ کون ہے وہ بندہ جس کے لیے نیچے آ رہا ہے؟ اسی کو حسین ابن علی کہتے ہیں، اسی کو حسین جس کی یاد منانے آئے ہو نا۔ اور یہ محفل کسی کے بھروسے نہیں ہوتی، یہ محفل میں کوئی صدر نہیں ہوتا، یہاں صدارت اس محفل کی پنجتن کی ہوتی ہے، یہاں پنجتن صدارت کرتے ہیں۔ یہاں شیرنی تقسیم ہو یا نہ ہو، یہاں بی بی زہرا خیرات تقسیم کرتی ہے۔ ہاں آنے والوں سنو، اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ حبیب آپ کہہ دیں کہ میں نے تمہیں جو کچھ دیا، یعنی تمہارے درمیان دعوت و تبلیغ کا کام کیا، تم گمراہ تھے تمہیں ہدایت دی، تم بھٹک رہے تھے تمہیں صراط مستقیم دکھایا، تمہارے درمیان قرآن پہنچایا، پتھر کھائے لیکن تمہیں اللہ کا رستہ بتایا، اس پر میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ کیا مانگتا ہوں؟ آقا فرماتے الا المودۃ فی القربى، میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ بات محبت کی ہے، دل کے کان سے سننا، بہت غور سے سننا۔ آقا نے قرآن میں اللہ نے آقا سے کہلوایا قل، حبیب آپ کہہ دیں، محبوب آپ کہیں۔ یہاں سے لے کے وہاں تک بہت سنجیدگی کا ماحول ہو اور کچھ سمجھنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ ان باتوں کو ہمیں اپنی آئندہ نسلوں میں منتقل کرنی ہے۔ اور میں قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن۔ اگر کسی کو حسین کے خلاف بولنا ہے تو دلیل میں پہلے قرآن لانا پڑے گا، اگر کسی کو اہل بیت کے خلاف بولنا ہے تو دلیل میں حدیث لانی پڑے گی، کیونکہ میں قرآن سے دلیل پیش کر رہا ہوں۔ پہلی دلیل قرآن ہے۔ حبیب آپ کہہ دیں آپ، میں تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ قرابت دار میں ابو لہب بھی تھا، مکے کے بہت سارے لوگ رشتہ داریاں جوڑے ہوئے تھے،
آقا سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، جب اللہ کا حکم آ گیا کہ آپ کے رشتہ داروں سے ہم محبت کریں تو وہ کون لوگ ہیں آقا جن سے ہمیں محبت کرنی ہے؟ آقا وہ کون لوگ ہیں؟ حضور وہ کون لوگ ہیں جن سے محبت کرنے کا حکم قرآن میں اللہ نے ہمیں دیا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا وہ کون ہے؟ علی، فاطمہ، حسن، حسین، اور قیامت تک ان کی جتنی اولادیں ہیں، اس آیت میں ان سب کے لیے تم پر محبت فرض کر دی گئی ہے کہ تم ان سے محبت کرو۔ اب دیکھیں جب یہ بات صحابہ نے سن لی تو پھر کیسی محبت کی اہل بیت سے؟ یہ ابو بکر صدیق ہیں، صدیق اکبر، جو صحابہ کا امام ہے، امام الصحابہ ہیں۔ نماز پڑھا کر مسجد سے باہر نکلے تو کیا دیکھا؟ امام حسن مجتبی کھیل رہے ہیں، چہرہ دیکھ کے کہتے او حسن تو تیرے بابا علی کے مشابہ نہیں ہے، تو میرے نبی کے مشابہ ہے، اور اٹھا کر اپنے کندھوں پہ بٹھایا، اپنی گردن پر۔ ابو بکر اس عاشق رسول کا نام ہے، ان کی گردن پر مجھے دو ہی لوگ نظر آتے ہیں، ایک تو ہجرت کی رات نبی نظر آتے ہیں، سبحان اللہ، اور دوسرے مدینے میں حسن مجتبی نظر آتے ہیں، اور کوئی تیسرے کو بٹھایا ہو تو مجھے ذرا بتا دو۔ اللہ اکبر، بٹھایا حسن کو کس شان سے، ایک سینے پر ایک پیر، دوسرے سینے پہ دوسرا پیر، اور اس کے بعد جب لے کر کے چلے ہیں مدینے کی گلی میں، وہ ابو بکر جو اپنی اولاد کو اپنے کندھے پہ نہ بٹھائے، وہ حسن مجتبی کو بٹھائے، وہ بھی کب؟ بچپن میں، کب؟ اپنے بڑھاپے کی عمر میں، اپنی داڑھی سفید ہے، علم اتنا کہ نبی کا شاگرد ہے، لیکن نبی کے گھر کے بچے کو اپنے کندھے پہ بٹھایا۔ کسی سے دیکھا نہ گیا، پوچھنے والے نے پوچھا او ابو بکر یہ کیا کر رہے ہو؟ آپ مومنوں کی امیر ہو، صحابہ کے امام ہو، نبی کے شاگرد ہو، داڑھی سفید ہے، لوگوں میں بزرگ ہو، لوگوں میں محترم ہو، وہ ہو جن کے لیے قرآن کی 22 آیتیں نازل ہوئی ہے، وہ ہو کہ نبی جہاں گئے ساتھ لے گئے، ہجرت میں ساتھ لے گئے، جہاں گئے ساتھ، غزوات میں ساتھ، جنگ میں ساتھ، امن میں ساتھ، جن کے لیے کہا نبیوں کے بعد افضل مقام ابو بکر کا ہے۔ ابو بکر یہ کیا کرتے ہو؟ کہنے والے کو کہتے ہیں تجھے حیرت ہے میں یہ کیا کر رہا ہوں؟ میں کوئی نیا کام نہیں کر رہا ہوں، یہ بدعت نہیں کر رہا ہوں۔ کیا بات ہے، واہ واہ، اہل بیت کی محبت جو ہے نا وہ بدعت نہیں کر رہا ہوں، میں نے اپنے نبی کو یہی کرتے دیکھا اس لیے میں بھی یہ کر رہا ہوں۔ اب ایک بات میں یاد کرنا چاہتا ہوں، حضور نے کہا تھا ابو بکر میں کندھے پہ بٹھاتا ہوں تو بھی بٹھانا، نہیں کہا تھا۔ حضور نے بس کہا تھا محبت کرو۔ حضور نے کیا کہا تھا؟ مجھے بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ میں یا اور بھی جتنی کتابیں حدیث کی، جس کو جتنی کتابوں کے نام یاد ہو، اس میں کوئی ایک حدیث دکھائیں کہ حضور نے کہا کہ میرے بعد میری اولاد کو اپنے کندھوں پہ بٹھانا۔ بولو کہا تھا حضور نے؟ نہیں کہا تھا۔ بخاری مسلم تو بعد میں آئی، ابو بکر کے دور میں یہ سب نہیں تھا۔ صدیق نے تو ڈائریکٹ حضور کو دیکھا تھا، حضور سے بھی ڈائریکٹ کچھ ایسا نہیں سنا تھا، لیکن حضور نے اتنا کہا تھا کہ محبت کرنا۔ کیا کرنا؟ توجہ، کیا کرنا؟ بس حضور نے کہا محبت کرنا۔ تو جو چیزیں محبت کا اظہار ہوتی ہے وہ سب کرنا۔ ایک جملہ محبت اور اس میں ساری چیزیں حضور نے لپیٹ دی، سمیٹ دی، سمندروں کو کوزے میں ڈال دیا۔ یعنی محبت میں یہ آتا ہے کہ دیکھ کر اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، یہ بھی محبت کا عنوان ہے، ان کے لیے کھڑے بھی ہو جانا۔ محبت میں یہ آتا ہے سلام کرنا تو ان پہ سلام بھی پڑھنا۔ محبت میں یہ آتا ہے جب وہ زمین کے اوپر حیات ہوں تو ان کو نظر دینا، اور محبت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب وہ زمین کے اندر پیاسے چلے جائیں تو ان کے نام کے شربت بنا کر کے غلاموں کو پلاتے رہنا۔ سبحان اللہ، دراصل یہ باب محبت سے ہے۔ محبت کا عنوان یہ ہے، محبت کا عنوان یہ ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟
فائدہ یہ میرے آقا سے کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے گناہ بہت ہو گئے میں کیا کروں؟ آقا فرماتے ہیں لوگوں کو پانی پلاتا رہے تیرے گناہ جھڑتے چلے جائیں گے. ارے یوں ہی پانی پلائے تو مغفرت ہو جائے, اگر حسین کے نام کا شربت پلائے تو اللہ درجات کتنے بلند فرمائے گا. دراصل محبت کا حکم دیا گیا ہے, لیکن دراصل بات یہ ہے کہ بڑھاپے میں بھی اگر انسان عشق نہ سیکھے تو وہ بکتا ہی رہے گا, ہذیان گوئی کرتا ہی رہے گا. لیکن اگر کوئی اہل عشق سے پوچھے نادان تو شربت کی بات کرتا ہے کہ شربت حسین کے نام پہ تقسیم کرے یا نہ کرے, وہ تو اللہ نے جانوں پہ ظلم کرنا حرام کر دیا ہے. اگر اللہ نے منع نہ کیا ہوتا تو ہم عاشقان اہل بیت اپنے خون کو نچوڑ کر حسین کے نام پہ تقسیم کر دیتے. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. شربت کیا چیز ہے؟ سبحان اللہ, شربت کی کیا چیز ہے؟ اگر اللہ نے منع نہ کیا ہوتا کہ اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرنا, یہ جان کا حق ہے, اسی لیے ہم ماتم نہیں کرتے, اس لیے ہم ماتم نہیں کرتے کیونکہ جانوں پہ ظلم کرنا یہ ماتم کی قسم میں سے ہے. ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے. تو لوگوں محبت کرو اہل بیت سے. اور یہ اہل بیت کون لوگ ہیں؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ باپ بڑا ہے تو اس کی محبت یوں ہی تھوپی جاتی ہے, یعنی اس کی اولاد کی محبت کرو, باپ بڑا ہے نا اس کی محبت, اس کی اولاد کی محبت کرو. اہل بیت وہ لوگ نہیں کہ بڑے باپ کی اولاد ہے تو کچھ بھی کر رہے ہیں اور ان سے محبت کرو. اہل بیت وہ لوگ ہیں کہ بڑے باپ کی اولاد ہے لیکن اتنے پاک ہیں کہ قرآن ان کے لیے کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, کہ اے نبی کی اہل بیت اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تم سے ہر گندگی کو, ہر ناپاکی کو دور کر دے. اسی لیے نبی کی اہل بیت جو ہے خاص طور پر جو رسول کے وہ اہل قصہ ہیں, رسول کے جو اہل ابا ہیں, یعنی جو حضور کی چادر میں آئے ہیں, یہ 4 تن فاطمہ, علی, حسن, حسین, ان آقاؤں کی شان یہ ہے کہ اللہ نے ان کو چھوٹے گناہوں سے بھی پاک کیا, ان کو بڑے گناہوں سے بھی پاک کیا. یہ زمین کے اوپر گناہ نہیں کر سکتے, یہ پاک ہے جھوٹ سے, یہ پاک ہے غیبت سے, یہ پاک ہے گندگی سے, بلکہ خلاف اولا جو اعمال ہیں ان سے بھی جو ہے اللہ نے ان لوگوں کو پاک کر دیا. ان کی طہارت کو خدا نے بیان فرمایا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, اب ذرا دل کے کانوں سے سنو ان اہل بیت کے لیے حضور کیا کہتے ہیں, جن کی محبت میں تم آئے ہو, جن کے عشق میں تم آئے ہو. آقا کریم نے ایک دن فرمایا علی ذرا کاغذ لینا اور قلم لینا, میں ایک بات تجھ سے کہتا ہوں وہ لکھتے چلے جانا. مولا علی نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں آپ کی باتیں سننے کے بعد بھول جاؤں گا اس لیے آپ مجھ سے لکھوا رہے ہیں؟ اللہ اکبر. آقا نے فرمایا نہیں علی, ایسی بات نہیں ہے, ایسی بات قطعاً نہیں ہے کہ تو مجھ سے سن کر کے بھول جائے گا, کیونکہ میں نے اپنی اللہ سے دعا کی ہے کہ اللہ میرا علی جو کچھ بھی سنے وہ کبھی نہ بھولے, اس کو سب یاد رہے. پھر آقا آپ لکھانا کیوں چاہتے ہیں؟ آقا نے فرمایا اس لیے علی کی یہ تحریر گواہ بن جائے, تیرے بعد جب تیری اولاد آئے تو اس میں منتقل ہوتی چلی جائے, اس لیے کہ تیرے بعد یہ جو لڑکا بیٹھا ہے نا اس کا نام حسن ہے, وہ امام ہوگا, اس کے بعد تیسرا امام, وہ جو دوسرا بیٹھا ہے نا حسین, وہ امام ہوگا. اس طرح تیری نسل میں امامت چلے گی. تو میں کچھ لکھوانا چاہتا ہوں. علی نے قلم تھاما, حضور نے فرمایا بات حضور کی ہے, قلم علی کا چل رہا ہے. آقا فرماتے علی لکھ, میری اہل بیت وہ ہیں کہ آسمان والوں کے لیے تارے امان ہے, جب تک آسمان پر ستارے رہیں گے اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی, اور جب تک زمین پر میری اولاد رہے گی, میرے اہل بیت رہیں گے, اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی. اہل بیت قیامت تک رہیں گے. قیامت سے قیامت سے پہلے اہل بیت کو اٹھا لیا جائے گا, اس لیے کہ اہل بیت امان ہے. یہ امان ہے اللہ کی. مسلمانوں بے فکر رہو جب تک کہ سادات تمہارے درمیان ہے, حضور کی اہل بیت ہے, تم پہ قیامت نہیں آئے گی. اس کے بعد میرے آقا فرماتے ہیں علی لکھ کہ جب اللہ تبارک و تعالی آسمان سے پانی برساتا ہے تو میری اہل بیت کے صدقے میں برساتا ہے, جب
وہ زمین سے دانا اگاتا ہے تو میری اہل بیت کے صدقے میں اگاتا ہے. لوگوں کی دعائیں ان کی بدعمالیوں کی بنیاد پر رد کی جانے والی ہوتی ہے تو اللہ میری اہل بیت کے صدقے میں ان مردود کی جانے والی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے. آقا ارشاد فرماتے ہیں علی میری اولاد وہ ہے, میری آل وہ ہے کہ اللہ اکبر, اللہ نے ان کی محبت کے صدقے لوگوں پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیا ہے. اس کے بعد حضرت سیدنا امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ ایک رسی ہے جو آسمان سے زمین کی طرف لٹکی ہوئی ہے, اگر تم اس کو پکڑ لو گے تو تم گمراہ نہیں ہو سکتے, تم گمراہی کے دلدل میں نہیں جا سکتے. آقا کریم کے اس شہزادے نے کہا کہ اس رسی کو پکڑ لو. لوگوں نے سوال کیا وہ رسی کیا ہے؟ فرمایا نحنو, ہم وہ رسی ہے, ہم اہل بیت وہ رسی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ, تم اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ, اپنے نبی کی محبت, نبی کی اہل بیت کی محبت اور تلاوت قرآن. ان 3 چیزوں کو تم پہلے اپنی اولاد کو سکھاؤ. حدیث اٹھا کر کے دیکھے. اس کے بعد لوگ ایک اعتراض بہت تیزی کے ساتھ کر رہے ہیں, یہ کیا پاگل پن ہے؟ توجہ فرمائیں, میں بات حدیث سے کرنا چاہتا ہوں. یہ کیا پاگل پن ہے؟ ہزاروں لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد حسین حسین کرتے ہیں, علی علی کرتے ہیں. یہ تو رافضیوں کا طریقہ ہے. یاد رکھیں ہم رافضیت پہ لعنت کرتے ہیں, مگر آپ کو بتاؤں اہل بیت کے ذکر کے لیے لوگوں کو جمع کرنا, بھیڑ اکٹھا کرنا, لوگوں کو دعوت دینا, یہ میرا طریقہ نہیں ہے, یہ آپ کا طریقہ نہیں ہے, یہ نبیوں کے امام کا طریقہ ہے. جب اہل بیت کا ذکر کرنا ہوتا ہے تو کتنا اہتمام کرتے ہیں نبی. میرے سرکار نے فرمایا اللہ اکبر. حضرت جابر راوی ہے, جابر روایت کرتے ہیں جمعہ کا دن ہے, جمعہ کا دن ہے, ذی الحجہ کی 9 تاریخ ہے. میرے آقا فرماتے ہیں لوگوں سے کہہ دو سب لوگ جمع ہو جائیں, سب اکٹھا ہو جائیں, سب کھڑے ہو جائیں. آقا اپنی قصبہ پر بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد میرے رسول نے حج کا آخری خطبہ ارشاد فرمایا, وہ خطبہ جس کو خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں. لوگوں کو خطبہ حجۃ الوداع یاد ہے, خطبہ حجۃ الوداع پہ تقریریں ہوتی ہے, لیکن خیانت کیوں کرتے ہو؟ جس وقت میرے رسول نے حجۃ الوداع کا وہ حج کا آخری خطبہ دیا جس کو لوگ عالمی منشور کہتے ہیں, اس وقت میرے آقا نے اپنی اونٹنی قصبہ پہ بیٹھ کر کے کہا انی تارک فیکم الثقلین. حضور کے خطبے کے الفاظ ہیں انی تارک فیکم الثقلین. لوگو میں تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں. اب میرا بلاوا آ گیا, اب میں دنیا سے کچھ کرنے والا ہوں, دنیا سے پردہ کرنے والا ہوں. اب یہ چہرہ تم نہیں دیکھو گے, یہ چہرہ تمہیں نہیں دکھے گا. میرے پیچھے جو نمازیں پڑھتے تھے اب نہیں, بلکہ آئندہ سال حج میں تمہیں نہیں ملوں گا, لیکن میں جا رہا ہوں 2 چیزیں چھوڑ کر. بات حدیث کی ہے, ہم پوائنٹ ٹو پوائنٹ حدیث قرآن کی بات کرنا چاہتے ہیں. مالیگاؤں کی عوام کی آنکھیں کھولنا چاہتے ہیں. لوگوں تمہیں گمراہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اور بات حوالے سے کی جائے, ایسے نہیں جو دل میں آئے کہہ لو, جو دل میں آئے بک دو, نہیں. یہ ذمہ دار جگہ ہے. آقا نے کہا 2 بھاری چیزیں, ثقل کہتے ہیں جو چیز اتنی وزنی ہو, اتنی بھاری ہو کہ اس کا مقابل کوئی دوسری چیز نہ ہو سکے, اس کو ثقل کہتے ہیں. ثقیل, بہت وزنی, بہت مضبوط. فرمایا 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, اور فرمایا کہ جب تک اس کو پکڑے رہو گے نا, ایک حدیث میں, دوسری حدیث میں یہاں تک آیا ہے اس کو داڑوں سے پکڑ لو. فرمایا اس کو داڑوں سے, اس لیے کہ جو چیز آگے کے دانتوں سے پکڑی جاتی ہے, اگر کوئی طاقتور اس کو کھینچے تو آگے کے دانت اتنے طاقتور نہیں ہوتے
کہ اگر کوئی چیز پکڑی اور کھینچ لے تو وہ کھچا جاتی ہے، لیکن اگر کوئی چیز داڑوں سے پکڑی جائے تو اس کو کتنا بھی آدمی کھینچے وہ کھچاتی نہیں ہے۔ فرمایا کہ میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر، اس کا دامن تم اپنے داڑوں سے پکڑنا، صرف ہاتھوں سے نہیں، اپنے داڑوں سے پکڑنا۔ اس لیے کہ آقا فرماتے داڑوں سے اس لیے پکڑنا کہ کچھ کذاب آ کر کے وہ چھیننے کی کوشش بھی کریں گے، تم سے لینے کی کوشش بھی کریں گے، اور چونکہ میں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں دو چیزیں، انی تارک فیکم الثقلین، دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ چونکہ دین جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور رسول اللہ کے ہاتھوں سے ہے، تو حضور نے دو چیزیں چھوڑی، دو چیزیں۔ فرمایا کتاب اللہ، پہلی کتاب اللہ، پہلی چیز اللہ کی کتاب قرآن ہے۔ جو دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں ان میں سے دونوں کا دامن پکڑو اور داڑوں سے پکڑو، اسے چھوڑنا نہیں۔ جب تک کہ پکڑے رہو گے تم گمراہ نہیں ہو سکتے، تمہیں گمراہ کیا نہیں جا سکتا۔ اسی پہ گفتگو ختم ہونے والی ہے۔ نوجوانوں دل کے کانوں سے اب اس بات کو تم داڑوں سے پکڑ لو، دل میں اتار لو۔ آقا نے گارنٹی دی جب تک کہ ان دو چیزوں کا دامن تم مضبوطی سے پکڑو گے تمہیں گمراہ نہیں کیا جا سکے گا، کوئی تمہیں گمراہ نہیں کرے گا۔ پہلی چیز کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن کو مضبوطی سے تھام لو، تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو، تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ پہلی چیز تو کتاب اللہ فرمائی، اللہ کی کتاب، کتاب اللہ دے دیا کیونکہ وہ اللہ کا تحفہ ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ اور پھر فرمایا وَإِتْرَتِي اہل بیتی، اور میری اولاد، میری اہل بیت، اس کا دامن بھی پکڑ لینا، اس کو بھی مت چھوڑنا، گمراہ نہیں ہو سکو گے۔ کچھ لوگوں نے کتاب کو پکڑا اور کتاب پکڑنے کے بعد اتنی کتاب پر توجہ دی، مظاہرے قرأت ہو رہے ہیں، دارالعلوم قائم ہو رہے ہیں، مدارس قائم ہو رہے ہیں، حفظ ہو رہا ہے، تلاوت ہو رہی ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن کتاب اللہ کو پکڑا، اہل بیت کو چھوڑ دیا۔ حضرت حسین تو یوں تھے، حضرت حسین تو یوں تھے۔ میں کہتا ہوں اتنی بھی جگہ تمہارے دل میں میرے امام کے لیے نہیں۔ ارے یہ نہیں کہتے حضرت بخاری، حضرت مسلم، حضرت ابن ماجہ، جب بھی نام لیتے ہو امام بخاری، امام نسائی، امام ابن ماجہ، اور میرے امام کو امام نہیں کہتے۔ ارے بخاری کو امامت ملی کہاں سے؟ حسین کی جوتیوں کی خیرات بخاری تک پہنچی ہے تو امامت ان کو ملی ہے۔ ارے بخاری جس کی نالین کے صدقے میں امام بنتا ہے لوگ ان کو امام کہتے ہیں، اور جس کی امامت کا اعلان نبیوں کا امام کرتا ہے ان کو لوگ امام کیوں نہیں کہتے؟ اس لیے ہم کسی سے مطالبہ نہیں کرتے کہ آپ کہیں، لیکن آپ سے کہتے آپ کو کہنا ہوگا۔ جس پر امامت ناز کرتی ہے وہ امام حسین ہے۔ تو کچھ لوگوں نے قرآن کا دامن پکڑا، اہل بیت کو چھوڑ دیا، اس لیے اہل بیت کی محبت حلق سے نیچے نہیں اترتی۔ کچھ لوگوں نے اہل بیت کا دامن پکڑا تو کہا قرآن میں تو 40 پارے تھے، وہ 30 ہی رہ گئے ہیں، باقی کے پتہ نہیں کیا ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اب تک کہ آپ اسی میں الجھے ہوئے ہیں۔ اللہ کہ ہماری قوم کے ایک بہت بڑے بزرگ نے بہت اچھی بات کہی کہ دیکھو قرآن بسم اللہ کی بے سے شروع ہوتا ہے اور والناس کی سین پہ ختم ہوتا ہے۔ اگر بے اور سین کو جمع کریں تو کیا ہو جاتا ہے؟ بس، یعنی بس اتنا ہی قرآن ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ قرآن چپ نہیں ہے، قرآن بول رہا ہے نا، قرآن بول رہا ہے۔ بے سے شروع، سین پہ ختم، بے سین بس۔ کہا 40 کا خطبہ نہیں پڑھو، یہ تمہاری عقل کی جو ہے وہ دیوالیہ پن ہے، بس اتنا ہی ہے۔ تو بس اتنا ہی ہے تو کچھ اور بھی آئے گا کبھی؟ سال میں، 2 سال میں، 5 سال میں، 10 سال میں قدرت آواز دے گی اس بس کو پلٹ تو صحیح، اس بس کو پلٹ۔ پہلے بے آگے تھا، سین بعد میں تھا تو ہو گیا بس، اور پہلے سین آ گیا اور بعد میں بے آ گیا جسے آپ با کہتے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے بس یہی ہے اور سب یہی ہے، پورا کے پورا یہی ہے۔ اب اس میں اختلاف نہیں کرو، اس پہ لڑائی مت کرو۔ قرآن کے 30 ہی پارے ہیں، پارے تو بعد میں بنے ہیں۔ قرآن کے 114 سورتیں ہیں تو پورا قرآن یہ ہے، پورا قرآن یہ۔ تو ایک طبقے نے قرآن کو پکڑا،
اہل بیت کو چھوڑا اور ایک طبقے نے اہل بیت کا دامن پکڑا تو یوں بھی کر دیا کہ قرآن مکمل نہیں، ادھورا ہے، اس نے خیانت کی اور اس نے خیانت کی اور اس نے یہ کیا۔ ہم کہتے نہیں، قرآن پورا ہے۔ اہل بیت کا دامن پکڑ کے صحابہ کو لوگوں نے گالیاں دینا شروع کی۔ ہم کہتے وہ اہل بیت والا کبھی نہیں ہو سکتا جو صحابہ کو گالیاں دے، اس لیے کہ صحابہ میرے نبی کے وہ صحابہ ہیں کہ جن لوگوں نے تن من دھن کی قربانی دی۔ جب کوئی نہیں تھا تب وہ حضور کے آگے پیچھے تھے، اپنا مال حضور کے قدموں پہ نثار کرتے تھے۔ اس لیے دونوں کو پکڑنا ہوگا، اور ہم اہل سنت و جماعت اعتدال کے راستے پر ہے، اس لیے ہم لوگوں نے قرآن کو بھی پکڑا اور اہل بیت کو بھی پکڑا۔ اسی لیے ہم جو ہے وہ رمضان شریف کی 27ویں کو یوم قرآن بھی مناتے ہیں، یوم نزول قرآن بھی مناتے ہیں، شب نزول قرآن بھی مناتے ہیں، اور جب محرم شریف آتا ہے تو یوم حسین بھی کرتے ہیں، آقا حسین کا تذکرہ بھی کرتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، لوگ اتنا ڈراتے ہیں آپ کو، یا حسین مت کہو، یا علی مت کہو، یہ رافضیت ہے، لوگ تمہیں رافضی ہونے کا تانا دیں گے۔ ہم کہتے کوئی بات نہیں، لوگ دیں گے تو دیں گے، لیکن اصل سنیت تو یہی ہے، یا حسین کہنا یہی سنیت ہے، یا علی کہنا یہی سنیت ہے۔ اس لیے کہ ان کو اگر آپ دین سے نکال دے معاذ اللہ تو دین میں بچتا کیا ہے؟ بیدم وارسی کہتے ہیں بیدم یہی تو 5 ہے، مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ لوگوں اہل بیت سے اپنی نسبت کو استوار کرو، کیونکہ صحابہ نے اہل بیت سے محبت کی ہے۔ آج اپنی گفتگو کا اختتام کرتے ہوئے شواہد النبوہ کی وہ روایت پڑھ دوں۔ ملا عبد الرحمن جامی نے سیرت النبی پہ جو کتاب لکھی ہے، شواہد النبوہ کے اخیر میں انہوں نے اہل بیت کا ذکر کیا ہے۔ عبد الرحمن جامی وہ ہے، اس عاشق رسول کا نام ہے کہ حضور کی بارگاہ میں جب جا کے قبر انور پہ نعت پڑھتے تو ان کو آقا کا دیدار نصیب ہوتا۔ عبد الرحمن جامی وہ ہے، جب حضور علیہ السلام کے شہر سے واپس جانے لگتے تو آقا سے کہتے حضور جا رہا ہوں، تو میرے آقا کہتے بس سلامت روی وہ باز آئی۔ ایسا عاشق ہے، انہوں نے جو روایت لکھی ہے میں اس کو اپنی الفاظ میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اہل بیت سے صرف تم ہی محبت نہیں کر رہے ہو، دیکھو صحابہ نے کتنی محبت کی، کس شان سے محبت کی۔ اللہ اکبر۔ مولانا عبد الرحمن جامی لکھتے ہیں، اور کیا پیارے انداز سے لکھتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ اکبر، حضرت سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ 6-7 سال کے ننھے سے بچے ہیں، یہ امام حسین کے سگے پوتے ہیں، لیکن یہ صحابی نہیں ہے، اس لیے کہ صحابی وہ ہیں جس نے ایمان کی حالت میں آقا کریم کو دیکھا اور ایمان کی حالت میں دنیا سے کوچ کر گیا۔ تو چونکہ امام حسین کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی حضور علیہ السلام کی ظاہری حیات میں، اس لیے ان کے صاحبزادے امام زین العابدین صحابی نہیں، وہ اہل بیت ہے، حضور کی اولاد ہیں۔ ان کے بیٹے امام باقر، جب ابا صحابی نہیں تو بیٹے کا صحابی ہونے کا سوال نہیں ہو سکتا۔ امام محمد باقر کی عمر 6-7 سال کی ہے۔ ایک مریض کی عیادت کے لیے مدینہ طیبہ کے ایک محلے میں امام محمد باقر گئے۔ دیکھو 6-7 سال کی عمر میں بھی اتنا شعور ہے اہل بیت کو کہ مریض کو دیکھنے جاتے ہیں، دعائیں کرنے، کیونکہ مدینے والے بلاتے تھے، او نبی کے بیٹو آؤ، آپ ہمارے مریض کے سرانے آئیں گے تو شفا ہوگی، دعا کرو تو بلائیں ٹلے گی۔ صحابہ وہ تھے۔ آج محرم شریف میں لوگ صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، کہتے ہیں سب کچھ اہل بیت ہے، صحابہ کچھ نہیں۔ ہم کہتے ہیں نہیں، ایسا مت کہو، اس لیے کہ اہل بیت نبی کے گھر والے ہیں اور صحابہ نبی کے دروازے پہ کھڑے رہنے والے ہیں، اور ہمیں تو جب یار کے شہر کی مٹی سے محبت ہے تو جو دروازوں پہ رات دن کھڑے رہتے تھے ان سے کیوں محبت نہیں ہوگی؟ صحابہ بلاتے تھے۔ اور یہ عبد الرحمن جامی صاحب کا حوالہ اس لیے پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن سے وہ جو شکوک و شبہات ہیں وہ نکل جائیں۔ اہل بیت سے محبت کر سکتے ہیں، صرف رافضی کرتے ہیں؟ رافضی کچھ نہیں کرتے بھائیوں، وہ تو صرف سیاست کرتے ہیں۔ محبت تو اہل سنت کرتے ہیں، اور اہل بیت کی محبت ہی ایمان و سنیت ہے۔ ڈرنا نہیں کسی سے، جتنی محبت کر سکتے ہو کرنا، اور انہی کی محبت میں نیاز کرتے ہو کرو، شربت پلاتے ہو پلاؤ۔ کہا کسی چھوکرے نے کہا کہ یہ بدعت ہے، تو مجھے پتا چلا، میں نے کہا یار یہ بدعت ہے تو کیا یہ جاہل لوگ کرتے تھے؟ تو میں نے سوچا کہ چلو سب مسلک کی کتابیں اٹھا کے پڑھتے ہیں۔ تو ابتدا کی میں نے
मौलवी इस्माइल दहलवी के चचा की किताब फतावा अजीजी उठाई, क्योंकि शाह अब्दुल अजीज साहब जो है उसको मौलवी इस्माइल दहलवी के ग्रुप वाले लोग भी मानते हैं और हम लोग भी शाह साहब को मानते हैं। शाह अब्दुल अजीज 13वीं सदी के मुजद्दिद है। अब उनके मलफूजात में लोग कहते हैं कि मिलावट हो गई। मिलावट मलफूजात में हो सकती है, सीरत में हो सकती है, फतवे की किताब में मिलावट नहीं हो सकती। तो जब शाह अब्दुल अजीज साहब को मैंने कहा, या शाह अब्दुल अजीज अल मदद, इसलिए कि हम नबी की अहले बैत से ही मांगते हैं और जो अहले बैत के गुलाम है उनसे भी मांगते हैं। और ये जो शाह अब्दुल अजीज है ना, वो फारूक आजम की औलाद में से है, हजरत फारूक आजम की औलाद में से है। शाह साहब की जब फतवे की किताब खुली तो उसमें लिखा, शाह अब्दुल अजीज से किसी ने पूछा मुहर्रम शरीफ पे न्याज करना कैसा? न्याज खाना पकाना नहीं, न्याज का। अच्छा, ये न्याज इतना अहम टॉपिक नहीं है कि मैं इतने हुसैन का जिक्र करते करते करूं, लेकिन दरअसल बात यह है कि जब कभी किसी चीज का इनकार हो तो बात को खोल देना चाहिए ताकि लोगों में इख्तिलाफ ना हो। पूरा शहर, मैं अपने शहर को मुत्तहिद देखना चाहता हूं, इसलिए कोई गड़बड़ मत करो, मुत्तहिद रहो। और इत्तिहाद कहां होगा? अल्लाह की रस्सी पकड़कर, और अल्लाह की रस्सी अहले बैत है, इनको पकड़ो, मुत्तहिद हो जाओ। मेरे भाइयों, तुम अहले बैत को चाहते हो ना, तुम्हारे सर पैर की जूतियां मेरे सर का ताज है। ये लफ्फाजी नहीं, ये हकीकत है। मैं एक मुहर्रम से लेकर कल तक तड़पता रहा, कब जाऊंगा मालेगांव, तो मेरी कौम से मेरी मुलाकात कब होगी, कब इनको पैगाम पहुंचाऊंगा, कब जिक्र हुसैन करूंगा, क्योंकि मेरी तो तमन्ना ही है, मेरा वजीफा यही, मेरी जिंदगी यही, मेरी बंदगी यही है, सब मेरे लिए यही है। बल्कि दुआ यही, अल्लाह उस वक्त मौत देना जब मैं जिक्र मौला हुसैन कर रहा हूं, मेरी जबान पे हुसैन का नाम और रूह जा रही हो, ये अपनी दुआ है। इसलिए कि जिसे पता चले ना कि हुसैन क्या है, अभी आपको आइंदा नशिस्तों में पता चलेगा, हदीसें हम पढ़ेंगे और करबला के वाकयात बयान करते करते पेश करेंगे। इमाम बुखारी का हवाला भी आएगा, इमाम मुस्लिम की हदीसें जो उन्होंने लिखी है वो भी पढ़ी जाएगी, इमाम नसाई की रिवायतें भी पढ़ी जाएगी इंशाअल्लाह, और बात किताब के हवाले से होगी। इसलिए कि कुछ लोग ये कहते हैं ना कि पता नहीं कहां से बोलते हैं, तो ठीक है, किताब का नाम भी ले लेंगे, कोई ऐसी बात जब किताब ही से बोली जाती है। इसलिए कि लोग जो है ना वो बोलने के बाद ढूंढते हैं कहां से, तो ठीक है, मैं कभी नई किताब का नाम लेता हूं, इसलिए कि थोड़ा आप भी तो मेहनत करें ना, सब हम ही करेंगे, आप किस दिन के लिए हो, आप भी कुछ किया कीजिए। बहरहाल अर्ज ये कर रहा था कि ये मोहब्बत कफन में ले जाओ। इमाम राजी तफसीर कबीर में लिखते हैं, आका ने फरमाया, माता हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीद, जो मेरी अहले बैत की मोहब्बत में मर जाए, बिस्तर पे मरेगा तो भी शहादत का मर्तबा मिले। हाँ, ये सस्ती, इससे सस्ती शहादत कहीं और मिले तो मुझे बता दो। मरो बिस्तर पे, मकाम शहादत का पाओ। क्यों? मोहब्बत जो अहले बैत से हो। और मोहब्बत ये नहीं कि हाँ बस वो हुजूर के अहले बैत थे, फिर हजरत यजीद भी कुछ मर्तबा रखते थे, ये मोहब्बत नहीं है। इसलिए कि शैतान और रहमान दोनों एक दिल में जमा नहीं होते। हाँ, और यजीद को तो बुरा सिर्फ मुअर्रिखीन ने कहा है, मुहद्दिसीन ने नहीं कहा, मैंने कहा रसूलुल्लाह ने कहा है। पिछले साल बहुत ढेर सारे हवाले हमने पढ़ चुके हैं। मुअर्रिखीन ने सिर्फ वो तो उन्होंने हुजूर से सुन के कहा है, हुजूर अलैहिस्सलाम को पढ़ के कहा है, वरना यजीद की कोई हैसियत नहीं है। यजीद पलीत की हैसियत क्या है? लोग कहां उसको खड़ा करते मेरे इमाम के सामने। अरे कभी अल्लाह अकबर, किसी चमार और किसी बादशाह में भी मुकाबला होता है। कहां हुसैन, कहां हुसैन मर्तबों की इंतहा पर। मैं हुसैन को अर्श के बराबर नहीं मानता हूं, मैं हुसैन को अर्श के बराबर नहीं मानता हूं, इसलिए कि मेरा दिल ही नहीं भरता। और इसका हवाला इंशाअल्लाह मैं आगे की महफिलों में पेश करूंगा। लोग अगर कहते हैं ना कि भाई ये कभी कभी ऐसी बात कर जाते हैं कि ऐसा लगता है कहीं ये राफजी तो नहीं, मैंने कहा कि राफजी अहले बैत के इश्क की बात करने वाला नहीं होता, सहाबा की गुस्ताखी करने वाला होता है। और सहाबा हमारे आका हैं, क्योंकि वो हमारे हुजूर के गुलाम हैं। नबी का जो गुलाम है हमारा, वो इमाम है। इसलिए
ہم پڑھیں گے آگے حوالے، اور انشاءاللہ بہت اس سال آپ کو ایمان کے لطف لینا ہے، ایمان کا کیف لینا ہے، سرور لینا ہے، اور اپنی سوئی ہوئی تقدیر جگانا ہے۔ امام محمد باقر کی بات چل رہی ہے۔ مدینہ شریف کے ایک محلے میں گئے کسی کو دیکھنے، 6-7 سال کے بچے ہیں۔ کسی نے امام محمد باقر سے کہا، اے حضرت باقر، اس محلے میں آپ کے نانا کے صحابی حضرت جابر رہتے ہیں، کیا خیال ہے؟ حضرت جابر اتنے بوڑھے ہو گئے تھے، حضرت جابر بڑھاپے کی اس منزل پر پہنچ گئے تھے کہ حضرت جابر اب مسجد نبوی نہیں آ سکتے تھے، نابینا ہو گئے تھے۔ اس لیے اب تک امام محمد باقر نے حضرت جابر کی زیارت نہیں کی۔ یہ حضرت جابر کون ہے؟ میں بہت لمبا چوڑا ان کا تعارف کسی محفل میں کرا چکا ہوں، صرف یہاں وقت کم ہے اس لیے صرف آگے بات پیش کرتا ہوں۔ بس یہ وہی جابر ہے جنہوں نے جنگ خندق کے موقع پر حضور کو دعوت دی تھی، آدھا کلو جو، ایک بکری ذبح کی، ساتھ میں نبی کے ساری فوج کھانے آئی تھی۔ ہوئے جابر حیران، کیا آقا نے فرمان، کھانا ختم نہ ہوگا کھلائے جا۔ تو بات وہ بھی پڑھ دوں شاہ عبدالعزیز صاحب والی، اور یہ بھی بات مکمل کر دوں تاکہ بات ختم ہو جائے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب سے کسی نے پوچھا کہ نیاز بنانا کیسا، حسین پاک کی نیاز بنانا کیسا؟ حضرت شاہ عبدالعزیز کہتے ہیں جب محرم کی 10 تاریخ آتی ہے تو میں اپنے مدرسے کی چھٹی دے دیتا ہوں، میرے مدرسے کی چھٹی ہو جاتی ہے۔ کس مدرسے کی چھٹی؟ جس میں شاہ فضل خیر آبادی جیسا امام المنطق پڑھتا ہے اور بڑے بڑے لوگ پڑھتے ہیں، کہ میں مدرسے کی چھٹی دیتا ہوں۔ تو مدرسے کی چھٹی آپ کیوں دیتے عاشورہ کے دن؟ اس لیے کہ وہ رسول اللہ کے دور سے محترم ہے اور پہلے سے محترم ہے، اس لیے کہ عاشورہ کی فضیلت تو یہی ہے نا کہ حضور کے دور میں بھی حضور اس کو فضیلت بیان کرتے تھے۔ وہ وہی دن ہے کہ نوح کی کشتی کو کنارہ ملا، آدم کی دعا قبول ہوئی۔ تو شاہ صاحب آپ اس لیے چھٹی دیتے ہیں کہ یہ اس لیے فرماتے ہیں، اس لیے چھٹی دیتا ہوں کہ اس دن میرے آقا سیدنا امام حسین کی شہادت کا دن ہے، اور میں جب مدرسے کی چھٹی دیتا ہوں تو چھٹی دے کر طلبہ کو چھوڑ نہیں دیتا بلکہ سارے طلبہ کو جمع کرتا ہوں، اور میں اپنے ذاتی پیسے سے امام حسین کی نیاز کرتا ہوں، نیاز، اور ادھر نیاز تیار ہوتی ہے اور میں امام حسین کی شہادت پڑھتا ہوں، امام حسین کا ذکر پڑھتا ہوں، اور پھر یہ ہوتا ہے ادھر نیاز بن رہی ہے، ادھر شہادت حسین کا ذکر ہو رہا ہے۔ جب نیاز آ جاتی ہے فرماتے ہیں میں امام حسین کی بارگاہ میں فاتحہ پڑھتا ہوں، کھانا سامنے رکھ کر فاتحہ پڑھتا ہوں، پھر فوراً فاتحہ کے بعد کھانا نہیں ہوتا، ہم سب لوگ اٹھ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کھڑے ہو کر کے پھر ہم امام حسین پر اور کربلا والوں پہ سلام پڑھتے ہیں، صرف نبی پر نہیں آل نبی پر بھی سلام پڑھتے ہیں۔ فرماتے ہیں جب میں حسین پر کربلا کا تصور کر کے سلام پڑھ رہا ہوتا ہوں تو اس وقت میں اپنے دل کے قریب امام حسین کو پاتا ہوں، امام حسین کی قربت محسوس کرتا ہوں۔ یہ شاہ عبدالعزیز صاحب، نیاز کا تصور یہاں سے، شربت کا ذکر یہاں سے ہے۔ امام محمد باقر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، کسی نے کہا حضرت جابر آپ کے نانا کے صحابی ہیں، اسی محلے میں رہتے ہیں، کہا میں اپنے نانا کی صحابی کو دیکھنا چاہتا ہوں، زیارت کرنا چاہتا ہوں، ان سے کہو اگر وہ اجازت دے تو میں آ سکتا ہوں؟ اجازت ہے، آ سکتا ہوں۔ ایک خادم گیا، اے حضرت جابر، امام محمد باقر جو امام زین العابدین کے بیٹے ہیں نا، آپ سے ملنا چاہتے ہیں، اور وہ آپ کے محلے میں آئے ہیں۔ آپ غصے میں آ گئے، تم لوگ کیا کرتے ہو؟ ابھی آ کر مجھے کہہ رہے ہو کہ وہ ملنا چاہتے ہیں۔ ارے میرے محلے میں آئے تھے تو پہلے ہی مجھے بتا دیتے، میرے محلے میں آئے تھے تو پہلے ہی مجھے بتا دیتے، میں خود جا کر کے ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتا، کیونکہ وہ ہیں 6-7 سال کے بچے لیکن ان کی رگوں میں نبی کا خون ہے، اہل بیت ہے، وہ حضور کی اولاد ہیں، میں خود جاتا، لیکن چونکہ اب انہوں نے کہا آنے کا، بولو آ جائیں، گھر تو آپ ہی کا ہے، آ جائیں۔ اور فرمایا جب وہ نکلنے لگے اٹھ کر کے میرے یہاں آنے کے لیے مجھے اطلاع کر دینا، وہ وہاں سے نکلیں گے، میں تعظیم کے لیے یہاں سے کھڑا ہو جاؤں گا۔ یہ صحابی کا مسلک ہے، صحابی کا۔ اور نبی کے نام پر ہم اٹھ کے کھڑے ہونے میں تساہل ہی کرتے ہیں، وہ 6-7 سال کے نبی کے گھرانے کے بچے کے لیے اٹھ کر کے کہتے ہیں میں کھڑا ہو جاؤں۔ اور اس کے بعد امام محمد باقر آئے، کسی نے کہا آ گئے امام باقر آ گئے،
تو جیسے ہی کہا آ گئے تو کہا کہاں ہے؟ نابینا ہو گئے تھے، گھٹنے زمین پہ ٹیک دیا. کس نے؟ سفید داڑھی ہے، نبی کا شاگرد ہے، صحابہ میں عالم ہے، عالم صحابہ میں عالم ہے. اللہ اکبر. اپنے گھٹنے زمین پہ رکھ دیے اور اپنے لبوں سے امام باقر کے پیر چومنے لگے. امام باقر کے پیر چومتے ہیں. امام باقر نے بمشکل اٹھایا. آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ میرے نانا کے صحابیہ. کہا آپ اہل بیت ہیں، رسول کے شہزادے ہیں، آپ مجھے چومنے دے پیر. پیر چومنے لگے اور جب اٹھ کر کے کھڑا کیا، اٹھا کر کھڑا کیا گیا تو اپنا ہاتھ لیا اور امام باقر کے سینے پہ ملنے لگے. اپنا ہاتھ لے کر امام باقر کے سینے پہ، کہاں؟ کپڑے کے اندر ہاتھ ڈال کر سینے پہ مل رہے ہیں. اور اس کے بعد اپنی ناک پہ ہاتھ رکھا، اپنی ناک پہ ہاتھ رکھا اور مسکرانے لگے. اس لیے کہ جو عاشق ہوتے ہیں ان کو نبی کی اولاد کے خون کی خوشبو آتی ہے. خوشبو جن کو نہیں آتی وہ اپنے عشق کو تول لے کہاں ہے. اس لیے کہ کون ہے آل نبی، کون نہیں ہے، اسی میں اٹکے ہوئے ہیں. تمہاری ناک ایمان کی بند ہے. ایمان ہو تو ناک ہو نا. خوشبو امام اہل سنت کو آئی تھی نا. آپ نے وہ واقعہ سن رکھا ہے. وقت ختم ہو رہا ہے، بلکہ ختم ہو گیا ہے. جلدی ختم کرنا ہے، 5 منٹ پہلے. ہماری شرط یہ ہے، ختم ہو جائے گی گفتگو. سینے پہ ہاتھ ملا. کس نے؟ جابر نے. بوڑھے ہیں، علم والے ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، صحابی حضور کے شاگرد ہیں. اور ناک پہ ہاتھ رکھ کر کے خوشبو سونگی. اور اس کے بعد کہا محمد باقر شہزادے ذرا اپنا کان میرے منہ کے پاس تو لاؤ. امام باقر نے کان لے گئے. جی فرمائیے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کان میں چپ کے کچھ کہا تو امام باقر اتنا ہنسے کہ آپ کے سارے دانت دکھے. بہت خوبصورت تھے امام محمد باقر. کبھی انشاءاللہ بتاؤں گا کتنے خوبصورت تھے. اتنے خوبصورت تھے کہ جوانی میں چہرے پہ پردہ ڈالنا پڑتا تھا. کبھی انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی. تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. امام باقر کے کان میں کچھ کہا، اتنا ہنسے کہ دانت سب دکھے، چمک والے دانت سب دکھے. امام باقر نے کہا اچھا اب میں چلتا ہوں. امام حضرت جابر نے کہا ٹھیک ہے. اور جب یہ نکلے شاگردوں نے گھیر لیا. اے جابر آپ نے امام محمد باقر کو کیا کہا؟ ہمیں بتا دیں. حضرت جابر کہتے ہیں لوگوں تمہیں کیا بتاؤں، ایک دن میں حضور سے ملنے گیا تھا، آقا سے ملاقات کے لیے گیا تھا. حضور بھی اکیلے تھے، میں بھی اکیلا تھا. جا کر کے بیٹھ گیا. حضور نے کہا جابر اللہ تجھے بڑی لمبی عمر دے گا. اللہ تجھے، غیب دا نبی کہہ رہے، اللہ تجھے لمبی عمر دے گا، لمبی عمر دے گا اللہ تجھے. اتنی لمبی تو میرے حسین کی جوانی دیکھے گا، اس کی شادی دیکھے گا، پھر اس کا بیٹا زین العابدین دیکھے گا، اور اس کا بیٹا محمد باقر پیدا ہوگا، اس کو بھی تو دیکھے گا. تیری عمر اتنی لمبی ہوگی اور ایک دن میرا باقر تیرے گھر آئے گا. او جابر میں تو آتا رہا ہوں، میرے بیٹے کے بیٹے کا بیٹا بھی تیرے گھر آئے گا. اللہ تجھے اتنی لمبی عمر دے گا. جب محمد باقر آئے گا نا تیرے گھر پہ تو اس کے کان میں میرا سلام کہہ دینا کہ تیرے نانا نے باقر تجھے سلام کہا ہے، تیرے نانا نے تجھے سلام کہا ہے. تو کہا میں بہت بے فکر تھا کہ مجھے موت نہیں آئے گی. کیوں؟ اس لیے کہ میرا ایمان ہے جب تک باقر میرے گھر نہ آئیں گے، رسول نے کہہ دیا کہ باقر گھر آئیں گے، تو جب تک باقر گھر نہ آئیں گے اس وقت تک مجھے موت نہیں آئے گی. اے میرے شاگردو اب میرا کفن تیار کر لو، اس لیے کہ میں نے نبی کی امانت آل نبی تک پہنچا دی ہے. اب مجھے بہت جلدی موت آنے والی ہے. صحابی ہو کر نبی کے بچوں کی اتنی تعظیم کرتے تھے. ارے باقر کی اتنی تعظیم کرتے ہیں، امام حسین سامنے آتے ہوں گے تو کتنی تعظیم کرتے ہوں گے. انشاءاللہ کل خوشامد پورا امام محمد رضا چوک پر جلدی آئیں، اس لیے کہ آپ آج کچھ لوگ تو بہت جلدی آ گئے تھے، کچھ لوگ بہت تاخیر سے آئے تھے. آئیں اور اہل بیت کی محبت کا چراغ دل میں جلائیں. امام باقر کے کان میں انہوں نے نبی کا سلام پڑھا. اب ہم بھی اٹھ کر کھڑے ہو جائیں اور اہل بیت کی بارگاہ میں سلام پیش کریں. رسالت کے پروانوں ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے. آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں. سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ
sunnidawatislamי.net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں۔